السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی کل کی ویڈیو میں ذکر ہو چکا کہ قوم لوط کون کون سے برے افعال کیا کرتے تھے۔ آج آیت نمبر 29 میں جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی قال رب انصرنی علی قوم المفسدین، یعنی عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ یعنی اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ ان پر عذاب الہی جب نازل ہوا تو اس سے پہلے فرشتوں کو بھیجا گیا اور ان کو بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ان کے بیٹے اور پوتے اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس شہر کا نام سدوم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو عذاب سے بچائیں گے۔ یعنی اگلی آیت میں ہے کہ بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتے بولے کہ ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کو ان کا آنا یعنی کہ فرشتوں کا آنا ناگوار گزرا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانیاں باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 35 مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے بھی اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اگلی آیت میں قوم عاد اور سمود کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آنا ناگوار گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے گھر میں خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ جب ان کو معلوم ہوگا تو وہ ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ اس پر فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور ہم ان کی ہلاکت کا باعث بن کے آئے ہیں، یعنی کہ اب یہ ضرور ہلاک کیے جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں کریں گی، ہم فرشتے ہیں، ہم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روشن نشانیوں سے مراد قوم لوط کے ویران مکان ہیں۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ ہجر اور یمن میں جب تم اپنے سفروں میں وہاں سے گزرتے ہو، یعنی کہ جب آپ لوگ سفر کرتے ہو تو آپ کو ان کی مدم ہوئی وادیوں کے بستیوں کے نشان ابھی تک باقی مل جاتے ہیں۔ صاحب عقل تھے، حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرمایا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ اور قوم لوط تھی جن کو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ہلاک کیا گیا جو تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے، اور قوم سمود کو ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ جیسے قوم نوح کو اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اور کسی کو بغیر گناہ کے عذاب میں گرفتار نہیں کیا جاتا، یعنی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے بھیجے گئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کو اس بات کا بتایا گیا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے ان کی بد عملیوں کی وجہ سے، اور اس سے پہلے نبی اور پیغمبر بھیجے گئے تاکہ ان کی اصلاح کر سکیں، لیکن ان لوگوں نے ہر ایک کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ ان آیات میں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ کیسے فرعون کو ہلاک کیا گیا، یعنی کہ ڈبویا گیا، اور اس کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے اور خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیا اچھا ہوتا ہے اگر جانتے اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا وہ پوجا کرتے ہیں۔ ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما بت پرست کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔